السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے فکر و خبر کے خصوصی پروگرام سچی بات میں۔ ناظرین، الحمدللہ ہم نئے اسلامی ہجری سال میں داخل ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہجری ماہ و سال کی تاریخ عطا فرما کر دوسرے تمام مذاہب کی تاریخوں سے محفوظ فرمایا اور ایک ایسے خوبصورت کیلنڈر سے نوازا جو ہر اعتبار سے عمدہ، بہتر اور سب پر ممتاز ہے، جس کی تفصیلات کے ساتھ انشاءاللہ پھر کبھی حاضری ہوگی۔ غور کرنے کی بات ہے کہ اسلامی کیلنڈر کا آغاز دوسرے تمام اہم واقعات کے بجائے ہجرت کے تاریخ ساز واقعے سے کیا گیا ہے۔ اگرچہ اسلام میں بڑے بڑے تاریخی ایام آئے، لیکن اس کے لیے ہجرت ہی کا واقعہ اس لیے طے کیا گیا کہ تمام واقعات میں نتائج کے لامحدود گوشوں کے لحاظ سے ہجرت سے بڑھ کر کوئی واقعہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ہجرت مدینہ پوری امت اسلامیہ کے لیے ایک زبردست پیغام کی حیثیت رکھتی ہے۔ ہجرت سے ایسے عظیم الشان نتائج ظہور میں آئے جس نے چند سالوں میں تاریخ کے دھارے کو موڑتے ہوئے عالم انسانیت کا رخ موڑ دیا۔ ہجرت کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی سیاست، شریعت، افراد و جماعت اور مرکز کی تنظیم کے ساتھ ساتھ مسلمانوں پر آنے والے ہنگامی حالات و انقلابات کی طرف توجہ فرمائی۔ اسی ہجرت کا تسلسل تھا کہ اسلامی حکومت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں 22 لاکھ مربع میل تک پھیل گئی۔ ہجرت دو زمانوں کے درمیان ایک خط امتیاز ہے، اسی لیے تمام حضرات صحابہ ہجرت سے اسلامی سال کے آغاز پر متفق ہو گئے۔ ناظرین، ہجرت کی یاد تمام قوموں کی یادگاروں کی طرح طاقت و قوت یا طاقتوروں کی کامرانیوں کی یادگار نہیں، بلکہ نہتوں اور کمزوروں کی کامیابی کی یادگار ہے۔ یہ اسباب و وسائل کی کامیابی کی یاد نہیں، بلکہ بے سر و سامانی کی کامیابی کی یاد ہے۔ تاریخ عالم کے اس عظیم واقعے کا سب سے پہلا سبق مایوسی میں امید کی کرن ہے۔ دوسرے، آدمی دارالاسباب کی اس دنیا میں اسباب و وسائل کا بھی انتظام کرے۔ واقعی ہجرت کا تیسرا سبق یہ کہ صرف اپنی تدبیر پر بھروسہ نہ کیا جائے، بلکہ اللہ سے تعلق کو مضبوط کرتے ہوئے اسی پر بھروسہ کیا جائے۔ واقعی ہجرت سے ایک اہم سبق یہ بھی ملتا ہے کہ سفر کے لیے اچھے اور بہترین ہم سفر کا انتخاب کیا جائے۔ اچھے ساتھی کی موجودگی سفر کی تکلیفیں کم کر دیتی ہے۔ واقعی ہجرت کا اور ایک اہم پہلو وطن سے محبت بھی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کو الوداع کہتے ہوئے مدینہ المنورہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے، اس وقت آپ نے مکے کی طرف رخ کر کے کہا تھا کہ اے مکہ، خدا کی قسم، اگرچہ میں تجھ سے رخصت ہو رہا ہوں، لیکن میں جانتا ہوں کہ اللہ کے نزدیک تو سب شہروں میں سب سے زیادہ عزیز اور محبوب تر ہے، اور اگر تیرے باشندے مجھے تجھ سے جدا نہ کرتے تو میں تجھے ہرگز نہ چھوڑتا۔ لیکن سب سے بڑا درس وہ دین کے لیے قربانی اور محنت کا ہے کہ اللہ کے خوبصورت نظام، امن کے پیام اور اسلام کے پیغام کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کے لیے سینکڑوں شمع رسالت کے پروانوں نے اپنا سب کچھ لٹا دیا اور تاریخ انسانی میں قربانی کی وہ داستان رقم کی جس کو مادیت کے اس دور میں سوچا بھی نہیں جا سکتا ہے۔ یہ واقعہ قیامت تک آنے والوں کے ضمیر کو جھنجھوڑ کر دین کی خاطر قربانی کا احساس و شعور پیدا کرتا ہے۔ ادھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے سفر کے لیے روانہ ہوئے اور ادھر مشرکین نے پیچھا کرنا شروع کر دیا، اور بقول مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی علیہ الرحمہ کے یہ انسانیت کے طول و طویل سفر کا
سب سے نازک اور سب سے زیادہ فیصلہ کن لمحہ تھا۔ یا تو ایک ایسی بد نصیبی سامنے تھی جس کی کوئی انتہا نہیں، یا ایک ایسی خوش نصیبی و اقبال مندی کا آغاز ہونا تھا جس کی کوئی حد نہ تھی۔ انسانیت نے بے چینی سے اپنی سانس روک لی تھی، لیکن خدا کی قدرت حائل ہو گئی اور دشمن دھوکہ کھا گئے۔ دوسری طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی ہے جس کا سفر ہجرت میں حمل گرایا گیا، اور آگے اسی تکلیف کی تاب نہ لا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جدائی کا غم دے گئی۔ مجھے کوفہ والو مسافر نہ سمجھو، میں آیا نہیں ہوں، بلایا گیا ہوں، ایک مہمان بنا کے ستایا گیا ہوں، میں رویا نہیں ہوں، رلایا گیا ہوں۔ خدا جانے کیسی ہے یہ میزبانی، خدا جانے کیسی ہے یہ میزبانی، بہتر پیاسوں کا ہے بند پانی، مقدر میں جام کوثر کا پینا، مقدر میں جام کوثر کا پینا، میں پیاسا نہیں ہوں، پلایا گیا ہوں۔ ہے باباری ماں میری فاطمہ ہے باباری ماں میری فاطمہ ہے، بھائی حسن خیر الورا ہے، میرے کوفہ والو مرتبے کو سمجھو، میرے کوفہ والو مرتبے کو سمجھو، میں امام مقدس بنایا گیا ہوں، ایک مہمان بنا کے ستایا گیا ہوں، میں رویا نہیں ہوں، رلایا گیا ہوں۔ ناظرین، ہجرت کے موقع پر صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے سلسلے میں دو واقعہ سنتے چلیں تاکہ ہمیں ان کی قربانیوں کا کچھ اندازہ تو ہو سکے۔ ایک صحابی حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ خود فرماتی ہے کہ جب ان کے شوہر نے مدینہ ہجرت کرنے کا ارادہ کیا تو سفر کے لیے اپنا اونٹ تیار کر کے مجھ کو اس پر سوار کرایا اور میرے بیٹے کو میری گود میں دیا، پھر اونٹ کی نکیل ہاتھ میں لی، لیکن میرے گھر والوں نے آ کر مجھے اپنے شوہر سے الگ کر دیا۔ یہ دیکھ کر بنو عبد الاسد میں سخت اشتعال پیدا ہوا جو میرے شوہر کے حمایتی تھے۔ انہوں نے کہا خدا کی قسم تم نے ان کو ہمارے بھائی سے چھین لیا ہے، لیکن اب ہم اپنے لڑکے کو ان کے پاس ہرگز نہیں چھوڑیں گے۔ اس کے بعد دونوں میں میرے بچے کے سلسلے میں لڑائی شروع ہو گئی اور دونوں اس کو اپنی طرف کھینچنے لگے، حتیٰ کہ اس کا ہاتھ اکھڑ گیا۔ بنو عبد الاسد اس کو چھین لینے میں کامیاب ہو گئے اور بچہ اپنے ساتھ لے گئے۔ اس طرح میرے لڑکے اور شوہر کو مجھ سے الگ کر دیا۔ اس کے بعد میں ہر صبح باہر جا کر شام تک روتی رہتی۔ اس پر ایک پورا سال گزر گیا۔
آخر میرے بعض رشتہ داروں نے مجھ پر رحم کھا کر میرے بچے کو واپس دلایا اور مجھے مدینہ جانے کی اجازت دے دی۔ ایک عورت کی قربانی کا نمونہ تھا۔ اسی طرح حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ نے جب ہجرت کا ارادہ کیا تو اپنی زندگی بھر کی پوری کمائی کفار کے حوالے کی، جس پر رحمت دو عالم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے کہ صہیب فائدے میں رہے۔ ناظرین، اسلامی مہینوں کا آغاز محرم الحرام سے ہوتا ہے اور اختتام ذی الحجہ پر ہوتا ہے، لیکن آغاز اور اختتام کے دونوں مہینے قربانیوں کے حسین نقوش سے مزین ہیں۔ ذی الحجہ کا مہینہ اگر ہم کو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی قربانی کی یاد تازہ کرتا ہے تو یہ ایک محرم الحرام حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اس شہادت کی یاد تازہ کرتا ہے جب نماز کی حالت میں دشمن نے آپ کے پیٹ پر حملہ کر دیا اور زخم اتنا سخت تھا کہ کھائی ہوئی چیز پیٹ سے باہر آ جاتی، بالآخر یہی زخم آپ کی موت کا سبب بنا۔ اسی محرم کی 10ویں تاریخ کو، جس کو عاشورہ کا دن کہا جاتا ہے، روزہ رکھنا سنت ہے۔ یہ وہ مبارک دن ہے جس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی۔ اس کے علاوہ دوسرے انبیاء کرام کو بھی بارگاہ خداوندی کی طرف سے اسی دن انعامات سے نوازا گیا۔ درمیان میں یہ بات بھی عرض کرتا چلوں کہ اس دن کی فضیلت کا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے واقعے سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن سن 60 ہجری میں پیش آئے حادثہ کربلا کی المناکیاں اور عبرت انگیزیاں ناقابل فراموش ہے، جس کے اثرات اسلام کی سیاسی تاریخ میں بڑے دور رس ثابت ہوئے۔ حضرت حسین کی شہادت کا واقعہ تاریخ کے صفحات پر محض داستان نہیں بلکہ خون چکا سبق ہے۔ جب خلافت کی چادر کو ملوکیت سے چاک کیا جا رہا تھا، اس زمانے میں نواسہ رسول نے کلمہ حق کا فریضہ نہ صرف ادا کیا بلکہ اس کے لیے اپنی جان سمیت اپنے پورے گھرانے کی قربانی دی۔ جس وقت مدینے میں یزید کی بیعت کے لیے مجبور کیا جا رہا تھا تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے مدینے سے مکے کی راہ لی، لیکن مکے میں قیام کو چند دن ہی ہوئے تھے کہ کوفیوں کے خطوط آنے شروع ہو گئے، جن میں اس کا تذکرہ ہوتا کہ اگر آپ کوفہ آ جائیں تو ہم مل کر خلافت کی جد و جہد کا آغاز کر سکیں۔ یہ خطوط پا کر آپ نے مسلم بن عقیل کو کوفہ روانہ کیا۔ مسلم نے وہاں جا کر وہاں کے تسلی بخش حالات لکھے، جن کی بنا پر آپ کوفے کے لیے عازم سفر ہوئے، لیکن مکے سے نکلتے وقت تمام ساتھیوں نے آپ کو روکنے کی بہت کوشش کی، اس لیے کہ کوفیوں کا پچھلا غدارانہ عمل ان کے سامنے تھا۔ ناظرین، بہرحال قصہ مختصر یہ کہ کوفہ میں مسلم بن عقیل کا قتل کیا گیا، جس کی اطلاع حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو بروقت نہیں پہنچائی گئی۔ راستے کا ایک حصہ طے کرنے کے بعد حر بن یزید نے آپ کا گھیراؤ کیا، پھر ابن زیاد نے قاصد کو خط دے کر فوراً روانہ کیا، جس میں حر کو حکم تھا کہ جو ہی میرا خط تم تک پہنچے حسین اور اس کے ساتھیوں کو وہیں روک لو۔ بالآخر 72 جانثاروں پر مشتمل کربلا کی سرزمین 10 محرم کو ایسے منظر میں تبدیل ہو گئی جس کی یاد غمزدہ بھی کرتی ہے اور باطل کے خلاف طاقت و توانائی بھی ملتی ہے۔ معصوم سروں کو نیزوں پر چڑھا دیا گیا، وہ بھوک و پیاس، بچوں کی آہوازاری، کربلا کی زمین نے اہل بیت کی مظلومیت دیکھی اور انسانی تاریخ نے روز اول ہی سے حق اور باطل کی کشمکش میں اسی طرح خدا کی زمین انسانی خون سے لالہ زار بنتے دیکھی ہے۔ ناظرین، سچی بات یہ ہے کہ حضرت حسین نے انصاف، امن اور تحفظ دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دیا۔ یزید ختم ہوا اور یزیدیت بھی ختم ہو گئی، لیکن حسین قیامت تک کے لیے زندہ رہے اور حسینیت بھی۔ آج ان کی روح ریگ کربلا سے پھر پکار رہی ہے۔
آج سیدہ زینب کی روح اجڑے قیموں سے ہمیں صدا دے رہی ہے۔ آج دریائے فرات کا شہدائے کربلا کے خون سے رنگین ہونے والا کنارہ ہمیں آواز دے رہا ہے کہ حسین سے محبت کرنے والوں، حسینیت کے کردار کو اپنے قول و عمل میں زندہ کرو۔ حسینیت اخوت، محبت اور اتحاد کا علمبردار ہے۔ حسینیت اسلام کی دیواروں کو پھر سے اٹھانے کا نام ہے۔ حسینیت تقوی، علم، امانت اور اسلامی نظام کو نافذ کرنے کے لیے قربانی دینے کا نام ہے۔ یقیناً واقعہ کربلا حق و باطل کا ایسا نادر و نایاب معرکہ تھا جس میں رہتی دنیا تک عظیم پیغام اور دعوت و تبلیغ کا ایک اعلیٰ نمونہ ہے، جس میں اہل نظر کے لیے ہزاروں عبرتیں اور نصیحتیں پوشیدہ ہیں۔ آج نام تو ہم حضرت حسین کا لیتے ہیں، لیکن ہمارے اعمال اس سے مختلف ہیں۔ دوسری سچی بات یہ ہے، یوم عاشورہ میں خصوصیت کے ساتھ اسلامی تاریخ کے جس واقعے کو تاریخ نے محفوظ کیا ہے، وہ لاڈلے نواسے رسول حضرت حسین کی شہادت کا وہ اندوہناک اور عبرتناک واقعہ ہے جو صدیوں گزرنے کے بعد بھی لوگوں کے ذہنوں سے نہیں جا چکا اور نہ ہی امت اسے بھلا سکتی ہے۔ اسی اہمیت کے پیش نظر اسی موضوع پر کربلا کے واقعات پر مبنی تقریریں ہوتی ہے، ہزاروں صفحات اخبارات کی زینت بنتے ہیں، ہزاروں مضامین لکھے جاتے ہیں جن میں کئی ایک پر محقق علماء کی نظروں سے گزرنا بھی ضروری ہے تاکہ حقیقت بیانی سے کام لیا جائے، غلو اور زیادتی سے بچا جا سکے۔ مگر اس کے ساتھ جو اہم ترین پہلو ہے جس سے ہمیں عبرت حاصل کرنا ہے اور سبق بھی لینا ہے، وہ یہ کہ حضرت حسین نے اپنے عمل سے یہ ثابت کر دکھایا کہ باطل کے سامنے کس طرح ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے، غلط اقتدار کا کیسے جواب دینا ہے۔ اور حضرت حسین ہی نہیں بلکہ شروع میں ہم نے دور نبوی کے حوالے سے حضرات صحابہ کی راہ حق میں دی گئی جن قربانیوں کا تذکرہ کیا ہے، اور مثال کے طور پر جس صحابی اور صحابی کو بیان کیا ہے کہ ان صحابہ نے اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر کس طرح شوق و مستی میں جام شہادت نوش فرمایا اور اپنی جان آفری کے سپرد کر دی۔ اور پوری تاریخ شاہد ہے کہ حق و باطل، خیر و شر اور اسلام و کفر کے مابین ہزاروں معرکے ہوئے ہیں۔ اسی طرح تاریخ کے اوراق اپنے اپنے مختلف ادوار میں قربانیوں اور جانفشانیوں کے بے شمار واقعات سے بھرے پڑے ہیں کہ ہمارے علماء اور داعیان حق، اہل دعوت و عزیمت اور مجاہدین ملت نے کس طرح ایوان باطل میں گرج گرج کر اعلان حق کیا، ظالم حکمرانوں کے سامنے کس طرح حقیقت کو بیان کیا، اور قرآن کی عملی تفسیر لا یخافون فی اللہ لومۃ لائم کے مصداق بن گئے۔ یقیناً یہ اسلامی تاریخ کے معرکہ حق و باطل کے وہ انمٹ نقوش ہے جنہیں انسانی نفوس بھلا نہیں سکتی، اور تاریخ کا ذخیرہ اس سے خالی نہیں ہو سکتا۔ فکر و قبر کی سچی بات کا آخری پیغام یہی ہے کہ انہی قربانیوں کے تناظر میں ہمیں یہ سبق لینا ہے، اور اس سبق کو یاد رکھنا ہے کہ برائی کے سامنے گھٹنے ٹیک دینا مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے، باطل سے سمجھوتا کر لینا مومنوں کا وتیرہ نہیں ہے، رائے حق میں جان کا نذرانہ پیش کرنے سے انسان نہیں مٹتا بلکہ اسے ہمیشہ کے لیے ایک نئی زندگی مل جاتی ہے، وہ حیات جاویدہ پا لیتا ہے، ان کے تذکرے دنیا و آخرت میں محفوظ رہتے ہیں۔ اور سچی حقیقت یہی ہے کہ انہی قربانیوں سے اسلام زندہ ہوتا ہے اور قربانیاں وجود میں آتی ہے۔ ایک چراغ سے کئی چراغ روشن ہوتے ہیں، ایک فرد خود کو مٹا کر ہزاروں کو زندہ کرتا ہے۔ کسی نے صحیح کہا ہے کہ دائی کی موت بھی دعوت ہے اور اس کی زندگی سبب ہدایت ہے۔ انہی حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے مجاہد آزادی ہند مولانا محمد علی جوہر نے فرمایا تھا، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ آج اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دے، اگلے ہفتے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئے عنوان کے ساتھ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔